کبھی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا یہ انداز دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی جو بستر گندہ کر کے چلا جاتا ہے تو آپ خود اس کی صفائی کر رہے ہیں، اور صحابہ کے کہنے پر کہ اے ہمارے پیارے، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہمیں یہ کام کرنے دیں. اب کہتے نہیں، یہ مہمان میرا تھا، میں کر رہا ہوں، بس مجھے یہ کام کرنے دو. پھر حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے ایک مومن جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کی 3 نشانیاں بتائیں. پہلی بات یہ کہ عمدہ اخلاق کے حامل بن کے ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالو. کسی کے لیے کسی قسم کی دل آزاری کی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، کیونکہ بد اخلاقی تمہارے ایمان کو بھی داغدار کر دیتی ہے. بس یا تو تم اچھی بات کہو یا خاموش ہو جاؤ. اس سے جہاں تم خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والے بنو گے اور ایمان کی مضبوطی حاصل کرنے والے بنو گے، وہاں معاشرے کے امن کی ضمانت بھی بن جاؤ گے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے پڑوس کی عزت کرو، اور پڑوسی کے حق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے واضح حکم دیے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مومنین کو یہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کثرت سے پڑوسی سے اس نے سلوک کرنے اور تعلق رکھنے، اس کا حق ادا کرنے کا فرمایا ہے کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید پڑوسی وراثت میں بھی حقدار نہ بن جائے اور رشتہ دار نہ بن جائے، اس کو نہ بنا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف مستقل پڑوسی، گھروں کے ہمسایوں کو بھی پڑوسی نہیں کہا، بلکہ عارضی پڑوسیوں کا بھی ذکر ہے، اس کا بھی حق ادا کرنے کا ذکر ہے. کچھ وقت کے لیے جو ساتھ بیٹھ گیا ہے وہ بھی ہمسائے کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کا حق ادا کرنے کا بھی ذکر ہے. اور یہاں تو ہم اپنے دینی بھائیوں کا حق ادا کر رہے ہیں، ان کا حق ہم نے ادا کرنا ہے جو ان چند دنوں کی ہمسائیگی کے علاوہ بھی اپنا حق رکھتے ہیں. پھر ایک مومن کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نشانی یہ بتائی ہے کہ مہمان کا احترام کرتا ہے. بس مہمان نوازی بھی ایمان میں مضبوطی اور اس کے اظہار کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کا ذریعہ ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مومنہ اور مومن کے عمل سے عمل کو کس قدر خوشی سے دیکھا تھا، کتنا خوشی کا اظہار کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس خوشی میں شامل فرمایا. اپنی بھوک تو ایک طرف رہی، بچوں کی بھوک کو بھی مہمان کی مہمان نوازی پر ترجیح دی انہوں نے. یہ نہیں کہ یہ کہا گیا کہ تم بچوں کے لیے کچھ رکھ لیتے، بلکہ اپنے آپ کو اور بچوں کو تکلیف میں ڈال کر مہمان نوازی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک سند عطا فرما دی خوشنودی کی کہ یہی حقیقی مومن ہے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ہم نے تو یہاں صرف وقت اور جذبات کی تھوڑی سی قربانی دینی ہے ان مہمانوں کے لیے، جو بھی ہم تھوڑی بہت خدمت کرتے ہیں ان کی. یہی اصول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور عاشق صادق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیروی میں اپنایا تھا کہ خدا تعالیٰ کی محبت کو سب سے بڑھ کر حاصل کرنے والے بنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو اس پیروی کی وجہ سے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مہمان نوازی کوئی عارضی اور وقتی اور چند لوگوں کی مہمان نوازی نہیں تھی، بلکہ کثرت سے اور مستقل مہمان نوازی تھی، اور آپ اس کا
ہمیشہ حق ادا فرماتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بارے میں فرمایا کہ ولا تصائر لخلق اللہ ہے ولا تسم من الناس، کہ اور جو لوگ تیرے پاس آئیں گے تجھے چاہیے کہ ان سے بدخلقی سے نہ کر اور ان کی کثرت کو دیکھ کر تھک نہ جانا، باوجود اس کے کہ آپ مہمان نوازی کی انتہا کرتے تھے، اور ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے آنے کی خبر دے دی تھی۔ بار بار جو اس طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے آپ کو الہام کر کے، مختلف موقعوں پر اس کا ذکر ہے، وہ اس لیے بھی ہے کہ یہ کثرت تو اب بڑھتی جانی ہے، اس لیے آپ کے بعد خلافت کے نظام نے، خلیفہ وقت نے اور نظام جماعت نے بھی اس اصل کو سامنے رکھنا ہے، اس تعلیم کو سامنے رکھنا ہے، اور مہمان نوازی کے اس اہم کام کو بھولنا نہیں ہے۔ بس یہ اہم کام جو ہمارے ذمہ ہے اور یہ اہم وصف ہے جو ہم میں سے خاص طور پر ہر اس شخص نے اپنانا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے مہمانوں کی خدمت کی توفیق دی ہے، یا جو اپنے آپ کو مہمانوں کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان نوازی کو صحابہ نے کس طرح دیکھا اور ہم تک پہنچایا، کس طرز پر آپ مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے، آپ کی مہمان نوازی کی کیا طریق کیا تھے۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی نے ایک اپنی کتاب میں اس بارے میں کچھ لکھا ہے، جو کچھ باتیں انہوں نے نوٹ کی، محسوس کی اور ہم تک پہنچائیں، وہ اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بتایا کہ آپ مہمانوں کے آنے پر بہت خوش ہوتے تھے، اور کارکنان لنگر خانہ کو ہدایت تھی کہ ان کے آرام کی ہر ممکن کوشش کی جائے، مہمانوں کی آمد سے کے آنے پر آپ کو اطلاع دی جائے۔ ان مہمانوں کے علاقوں کے لحاظ سے ان کی خوراک کا بھی خیال رکھا جائے، اور اس کا مقصد کیا تھا خوراک کا خیال رکھنے کا؟ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان کی صحت ہی ٹھیک نہ رہے تو دین کیا سیکھیں گے وہ لوگ۔ آپ مہمان کے لیے چاہتے تھے کہ اگر غیر مہمان ہے تو اس کو زیادہ دن روک کر احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام پہنچایا جائے۔ پھر یہ کہ مہمان سے تکلف کا برتاؤ نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ مہمان بھی بے تکلفی سے اپنی ضروریات کا اظہار کر دیا کریں، اور اس بے تکلفی میں بھی مہمان کی عزت اور تکریم کا پورا خیال رکھا جاتا تھا، اور یہ ہدایت فرماتے تھے خدا کو۔ پھر آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ مہمانوں کے آرام کے لیے ہر قسم کی قربانی فرماتے تھے۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گھر کے لوگ لدھیانہ گئے ہوئے تھے، جون کا مہینہ تھا، اور جون کا مہینہ پنجاب میں بڑا سخت گرمی کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس وقت ایک مکان نیا بنا تھا، اس مکان کا ایک حصہ، تو وہاں ایک چارپائی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ پڑی ہوئی تھی، اور نیا مکان بنا ہوا تھا، اس میں موسم بھی ذرا بہتر ہوتا ہے نسبتاً، کیونکہ پانی وغیرہ کے استعمال کی وجہ سے، نئی اینٹوں کی وجہ سے اس میں کچھ نہ کچھ ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو یہ سہولتیں یہاں میسر ہیں اور موسم بھی اچھا ہے، ان کو وہ اندازہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں کے رہنے والے جو ہیں، پرانے لوگ جو آئے ہوئے ہیں، وہ صحیح اندازہ کر سکتے ہیں کہ گرمیوں میں نیا بنا ہوا مکان کتنا آرام دہ لگتا ہے۔ تو بہرحال مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں چارپائی بچھی ہوئی تھی، میں بھی اس پر لیٹ گیا۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ٹہل رہے تھے، تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد لیٹنے کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی
تو میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرش پر میری چارپائی کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا، آپ کیوں اس طرح اٹھ بیٹھے ہیں؟ تو میں نے عرض کی حضور نیچے لیٹے ہوئے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اوپر چارپائی پر سو جاؤں؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ میں تو آپ کا پہرا دے رہا تھا، کہ لڑکے شور کرتے تھے، انہیں روکتا تھا کہ آپ کی نیند میں خلل نہ ہو۔ تو یہ محبت ہے جو مہمان نوازی سے بہت بڑھ کر ہے، جو صرف ماں باپ میں ہی شاید دیکھی جا سکتی ہو، لیکن نہیں، یہ تو ماں باپ سے بھی بڑھ کر محبت ہے۔